عمر الیاس رانا بھائی سینئر تجزیہ کار، ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا سچویشن ہے اسلام آباد کی اور یو ای کے بارے میں بھی، اور بہت ساری دوسری باتیں. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عامر بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں. آپ تو ہالینڈ میں انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان والے بھی انجوائے کر رہے ہیں سر. اگر دیکھا جائے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. پاکستان والے بھی اس وقت اللہ پاک اسی طرح رکھے اور پاکستان کو اس سچویشن میں وہ کردار ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق دے جو کہ پاکستان سے پوری دنیا سوچتی ہے. جنگ کی صورتحال آپ نے توقع کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، ایران اور یہ سارا کچھ ہوگا؟ کیونکہ ہم تو سن رہے تھے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے. ہوں پاکستان نے جب اپنا فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیا کو جواب لازمی دینا ہے تو جی ہم نے ان کی زبان میں جا کے ان کو جواب دیا. اور ہم نے مذاکرات بھی کیے. ایران کے آپ کو پتہ ہے سفیر وزیر خارجہ وہاں ایک معاہدہ کر کے انڈیا میں اور پاکستان آئے میڈیشن کے لیے. ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا. یہ ان کا فیصلہ تھا اس جی وقت کہ وہ ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے. سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور آئے. ہم نے کہا جی ویلکم. وہ انڈیا بھی گئے، ان کی طرف ویلکم. یہ بھی ہمارے دوست ملک کا فیصلہ تھا. ہم اس پہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. جو بات چیت کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ اسی لیے آ رہے تھے نا. لیکن فیصلہ ہمارا تھا کہ ہم نے جواب ضرور دینا ہے. جی اب جب ایران کی سچویشن تھی تو پاکستان یہی کر سکتا تھا، ترکی کے ساتھ مل کے ان کو آفر کی کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس کر لیں. یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ عمان چلے گئے. اس کو بھی ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. وہ ساورن کنٹری ہے، ان کا اپنا اختیار ہے. وہ بھی دوست ہیں، ہم بھی دوست ہیں. تو وہ جس کے پاس مرضی چوائس کریں. وہ براہ راست ان کے ساتھ چلے گئے اور بات چیت کرتے رہے. انٹیلیجنس فیلور کا ہمیں اس لیے اندازہ تھا کہ وہ اتنا بڑا جو دعویٰ جون میں انہوں نے سچ ثابت کر کے دکھایا تھا. تو اور پھر جن دوستوں کے ساتھ ایران چلتا رہا یعنی انڈیا کے ساتھ چاہ بہارا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ان کو بیچ میدان میں. اور جس طرح نیتن یاہو جنگ سے 2 دن پہلے ملے ہیں، مودی صاحب وہاں گئے ہیں، بغل گیر جپی شپی ڈالی ہے. تو وہ تو وہی کام کر کے آئے جو امریکہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے، وہی انڈیا کر رہا ہے. وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ دوستی اور محبت میں کر رہا ہے. ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ دو ملک آپس میں دوست ہیں. ہمارے دشمن ہیں، ہمیں اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنا ایشو دیکھنا ہے، ایران نے اپنا طے کرنا ہے. وہ یونینیم افزودگی میں جو معاملات تھے، ہمارے ڈاکٹر قدیر انہی کے بیانوں کی وجہ سے پھنسے نا، کہ جی کیا کس نے مدد کی تھی. ہم اس کے باوجود ایک بہترین تاریخ کے موڑ پہ جون میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. ہم جی سعودی عرب کو بھی ان کے ساتھ لے آئے. ہم نے گلف کو ان کے ساتھ میں لایا، ایران کے ساتھ کہ بہتر رہیں. اسی لیے اس پوزیشن میں پاکستان نے بات کی نا کہ بھئی آپ سعودی عرب کو مت چھیڑیں، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. ان سے جو گارنٹی چاہیے وہ بھی لے کے دی کہ ہم اگر یہاں پہ شہادتوں پہ تعزیت کر رہے ہیں، حملے کی مذمت کر رہے ہیں، تو جو ایران کی طرف سے حالانکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے نا. گلف کنٹریز میں ہمارے پاکستانی اوورسیز لاکھوں کے حساب سے ایک ایک ملک میں موجود ہیں. کیا ہم کسی کو چھوڑ دیں بیچ میں؟ نہ ہم ایران کو چھوڑ سکتے، نہ ان کو چھوڑ سکتے. تو ہمیں جو کام جو غلط کر رہا ہے پاکستان، وہ آپ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ پاکستان کی پوزیشن ہے. الحمدللہ ہمارے سفارتی لحاظ سے معاملات درست ہیں. اور دفاعی لحاظ سے ہم نے انڈیا میں بھی دکھا دیا، اور جو آپریشن ہم نے افغانستان میں لانچ کر دیا جو کہ ان کی طرف سے کیا گیا. اور ان کا خیال یہ تھا ایگزیکٹلی اس طرح تھا جیسے 9 مئی کو اور 10 مئی کو جو انڈیا نے کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ جو پراکسیز ہیں ہماری وہ پاکستان کو الجھائیں گی. ابھی وہ الجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے. انڈیا ہی بھاگ چکا تھا میدان سے 4 گھنٹے میں. اللہ کے فضل سے ہمارے فیلڈ مارشل اور ان کی پوری ہماری مسلح افواج نے جس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے سب نے مل کے کام کیا تو وہ پراکسیز بڑھ گئی. اس دفعہ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے چھیڑو. انہوں نے ہمارے 56 جگہوں پہ حملے کر دیے. ان کا خیال تھا کہ جی پتہ نہیں کیا بنے گا. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اب تتے تبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ بننا کیا ہمارے ساتھ. ہر ملک کے پاس وہ جا رہے ہیں. اور پاکستان نے اتمام حجت ویسے ہی کر لیا ہوا تھا. ترکیہ اور قطر سب کے ساتھ مل کے جو مذاکرات اکتوبر میں ہوئے، اور طالبان رجیم بھاگ گئی ان سے کسی بھی قسم کی گارنٹی دینے پہ. تو اب آج ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا. تو ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور ہماری تو اطلاع ہے کہ آپریشن تو اور بڑھے گا. یہ کم نہیں ہوگا جب تک ان کو سمجھ نہ آ جائے کہ وہ غلط کر رہے تھے، وہ غلط ہیں. وہ ہمارے حوالے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس نہیں کر دیتے جن کو وہ بغل میں لیے چھپا کے پھر رہے ہیں، گاڑیوں میں لے کے گھما رہے ہیں. تو ہم تو کہہ چکے کہ پھر اب آپ کا بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے جو سامنے آئے گا اس کو ہم پکڑ کے سزا دیں گے. کیونکہ پاکستان وہاں رجیم چینج کی بات نہیں کر رہی ہے، ان کے لوگ کریں گے. یہ امریکہ کر رہا ہے طالبان ایران میں کہ رجیم چینج کرنی. ہم تو ان کو بار بار اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے بن جاؤ. تو ٹھیک ہے وہ کرو جو کہا گیا کہ اپنے ملک میں امن لاؤ، ہمارے ملک میں شرارت نہ کرو. ہمیں آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان تو اپنا دفاع
بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ذرا اس پہ 2-4 میرے سوال اور ہیں، لیکن میں ذرا یہ والا سیگمنٹ کر لوں۔ ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ، کل انہوں نے بڑا ایک دھویں تقریر بھی کی ہے، انہوں نے اپنا موقف بھی واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایران سے بڑا واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی ہے اور ہمارا سعودی عرب کے ساتھ عزت پیار اور محبت کا رشتہ بھی ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد جب انہوں نے یہ ایران سے کہا تو کیا تبدیلی ہوئی؟ ابھی مطلب جس لیول کے حملے باقی ملکوں میں ایران کر رہا ہے وہاں پہ سعودی عرب میں تو اس لیول کے نہیں کر رہا، تو اس کا اثر ہوا؟ پاکستان ساتھ کھڑا ہوا سعودی عرب کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی، پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے نا، وہ ہے جی، کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے یا سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کے دفاع میں دونوں پابند ہیں کہ ہم دفاع کریں۔ لیکن ہوں، اب ایک سچویشن ایسی بنی ہے کہ ایران نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے اڈے استعمال ہوئے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی پوزیشن ہے۔ لیکن ٹھیک، جو ہماری پوزیشن ہے وہ دفاع کی ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی ہے۔ ہمیں سب جگہ پہ دیکھنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ اب ایسے میں اسحاق ڈار صاحب جو ظاہر ہے سعودی عرب چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر کے ساتھ دوحہ تھے، وہاں سے پھر آئے، پھر چلے گئے اور وہاں بیٹھے تھے، وہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو یہاں پہ آیا اور 48 گھنٹے وار روم میں ہی رہا، کیونکہ ظاہر ہے سارے ملکوں کے ساتھ، مسلمان ملکوں کے ساتھ بورڈ آف پیس میں بھی جب ہم گئے تو اکیلے نہیں گئے، سب کو لے کے چلے۔ تو ایک ڈپلومیسی ہماری آلریڈی چل رہی تھی۔ تو ایران کو بھی یہ بات پتہ ہے، ایران نے ایسے نہیں آپ کو اقوام متحدہ میں رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑا کیا کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا، تو اس لیے دیا ہے کہ ہمارا اصول کلیئر ہے۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ سامنے سے جفی ڈال دیں اور پیچھے سے چھرا گھونپنا، نو وے۔ ہم کھڑے ہیں ایران کے ساتھ، تو اس جگہ پہ جہاں ان کے ساتھ جاریت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وہی کام اگر ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے غصے میں ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہو رہا ہے، تو سعودی عرب کے ساتھ تو دفاعی معاہدہ ہے، لیکن باقی دوستوں ممالک کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے۔ تو ہم تو سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا رکیں اور جو ٹارگٹ سے آپ ان کو کریں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک اچھی پوزیشن سنبھالی ہے، دنیا کے ساتھ ایک پرانے ریلیشن میں ہے، عربوں کے ساتھ بھی ان کے ریلیشنز ٹھیک ہیں۔ تو پاکستان یہی کچھ کر سکتا تھا اور اسے پبلکلی اعلان کیا۔ ہم نے کوئی خفیہ میٹنگ کر کے نہیں کہا کہ یار ہم نے سعودی عرب کو بچایا ہے، ہم نے سعودی عرب کے لیے کہا ہے، ہم نے گلف کے لیے کہا ہے۔ نہیں، ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم یہ کام کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کی تردید نہیں کی ایران نے کہ ایسی بات نہیں ہوئی، انہوں نے تصدیق کی۔ تصدیق کی، بالکل ٹھیک ہے۔ فیلڈ مارشل کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سلسلے میں؟ دیکھیں فیلڈ مارشل کا نا یہ خطاب کیوں ملا؟ ہوں، ایک کردار تھا، ہوں، ایک مضبوطی تھی، جس کی بنیاد پہ حکومت پاکستان نے انہیں فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا، اور یہ تا حیات اعزاز ہے۔ انہیں چیف آف ڈیفenس فورسز بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ جس کام کے لیے وہ تعینات تھے، یعنی آرمی چیف تھے پاکستان کے دفاع کے لیے، انہوں نے ایک ایسی گیم بنائی کہ نیوی، فضائیہ، سب مل کے ایک ایسی سینرجی تھی جس نے انڈیا کو 4 گھنٹے میں لمبا لٹا دیا، اور کہیں پہ ہماری کمزوری نہیں تھی۔ تو فیلڈ مارشل بڑے کلیئر ہیں، بہت ساری چیزوں میں کلیئر ہیں کہ ہمیں مت چھیڑیں، ہم اپنا کام کریں گے اور حکومت جو آرڈر کرے گی ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور لیٹر اینڈ اسپرٹ کریں گے آرٹیکل 245 کے تحت جو کام کہا جائے گا، انٹرنل سیکورٹی کا بھی اور ایکسٹرنل کا بھی۔ تو وہ تو جو ہو گئی میٹنگ، اور اس کے بعد کام شروع ہے، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کچھ ہم بتاتے ہیں، کچھ ہم نہیں بتاتے۔ تو اسٹیٹ نے جتنا ضروری ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں، تو وہ بالکل فرم ہے، پاکستان کے لیے ویجیلنٹ ہے، 24 گھنٹے ویجیلنٹ ہے اللہ کے فضل سے۔ اسی لیے اگلے دن سیکورٹی عہدیدار کی جو بریفنگ ہم نے پرسوں بریف کیا سارے لوگوں کو، کہ یہ سارے مل کے بھی آ جائیں نا لوگ، کچھ گھڑ رہے تھے کہانیاں، او جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ ہمارے وزیر دفاع نے ٹیکنیکلی بات درست کی کہ اگر یہاں رجیم چینج ہوتا ہے تو کیا ہوگا ایران والے بارڈر پہ، تو وہ ہو جائے گا بھائی، وہ جو پہلے جو تھے وہ بھی پاکستان کے ساتھ موجود تھے، شاہ ایران موجود تھے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی، اسی رجیم نے ہمارا نام دیا وہاں پہ اٹامک انرجی کمیشن میں، کہ ڈاکٹر قدیر کی قربانی، ہم نے معافی کرائی اس کے اندر بیٹھ کے۔ ہم کس طرح تعاون کر رہے تھے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور آج بھی ہمارے فوج کے، مسلح افواج کے، تینوں افواج کے اب تو وہ سربراہ ہیں، چیف آف ڈیفenس فورسز، بالکل پتہ ہے۔ اور یہی بات اعلان کی گئی سیکورٹی عہدیدار کی طرف سے بھی کہ آ جاؤ، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کسی ایٹمی ملک پہ حملہ کرنے کی، پھر جواب وہ ملے گا کہ یاد رکھو گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیکورٹی ذرائع سے کوئی ملاقات آپ کی، کوئی بات چیت، وہ کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں سر؟ نہیں، وہ بڑی کلیئر ہے جی پاکستان کا۔ ہوں، ایک تو آپریشن ہے افغانستان میں، وہ تب تک رہے گا جیسے میں نے ابھی کہا، جب تک جی، وہ بندے کے بچے نہیں بن جاتے، سیدھے نہیں ہو ٹھیک ہے، جاتے۔ ہم نے انہیں ٹھیک ہے، بہت ریکویسٹ کی، اسلامی بھائی چارہ، اخلاقی، سماجی، سیاسی، سب کیے، وہ نہیں مانے، وہ تو ان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کے اندر پہلا تو پاکستان نے وہی کام کیا نا کہ ہمارے ذریعے آپ امریکہ سے مذاکرات کر لیں۔
وہ ان کا فیصلہ تھا، ہم نے اس کا بھی احترام کرنا ہے، یہ ان کی رائے تھی کہ وہ عمان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم سے جو ڈی ایسکلیشن کے لیے ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر بھی اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی مختلف ممالک کے سربراہان سے، وزرائے خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خطے میں کہیں غصے میں یہ گلف کنٹریز ایران کے اوپر مزید چڑھائی نہ کر دیں جواباً کہ بھئی ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں آپ کے بیسز کے نام پہ، آپ ہمارے عام شہری کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ خراب ہو رہی ہے۔ تو ہم تو دونوں طرف سے چل رہے ہیں کہ ایران کو بھی بچائیں اور ان کی آپس میں لڑائی بھی نہ ہو، کیونکہ غصہ تو وہاں پہ بھی ہے نا۔ دیکھیں نا، اب جو یو اے ای ہے، آپ دیکھ لیں، اور قطر ہے، ان کا ماڈل کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ماڈل ہے۔ ان کا ماڈل کیا ہے کہ جناب آپ نے ٹورزم لانا ہے، پوری دنیا کو ہب بنایا ہوا ہے آپ نے۔ آپ جہاں سے آئیں جائیں، لاکھوں ہزاروں مسافر آتے جاتے ہیں، وہ سب رک گیا نا کام۔ پوری ایویشن انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، سب رک گئے کام۔ تو وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ نقصان ہو۔ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ایران اپنی حکومت کے ساتھ موجود رہے اور اپنے اندر جو غلطیاں موجود ہیں، جو انٹیلیجنس فیلور ہیں، ان کو جون کے بعد سے لے کے اور اب تک بھی انہوں نے جس طرح دوبارہ ان کی قیادت کہی اور اڑا دی، اس چیز کو درست کریں۔ اور چائنا اور رشیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ ان کے اکنامک ریلیشنز ہیں، چائنا کا بھی مفاد ہے۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیسے چل سکتے ہیں، کیونکہ چائنا تو مطلب انڈیا کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے لڑائی کے باوجود، وہ پورے گلف سے بھی ان سے مال لیتا ہے، مال دیتا ہے۔ تو کوئی نہیں چاہتا اس ملک میں، لیکن ٹرمپ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ نیتن کے نیچے لگ کے کام کرے گا، وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ پاکستان نے تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے خطے میں مفادات کو، کہ ہمارے جو مسلمان ممالک بھائی ہیں اس میں ایران سے لے کے اور پورا گلف شامل ہے، کہ سب کے ساتھ برا نہ ہو، سب اچھے ہو کے کوئی بھی بات چیت کا رستہ نکلے۔ لیکن اب ایران کو تو دھوکہ دیا گیا نا، جب ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو دستبرداری پہ تقریباً تیار ہو گیا تھا، اب وہ اگلی بات آ گئی کہ نہیں، ہم تو تمہارے میزائل بھی ختم کر دیں گے۔ یہی وہ کمزوری ہے کہ پاکستان کے ہر حکمران نے جو اپنی مضبوطی بنائی، جتنا مرضی پریشر آیا، ایٹمی دھماکے بھی کیے۔ ایٹمی پروگرام پہلے بھٹو سے شروع ہوا، آپ نواز شریف تک آ جائے کہ اس کو مکمل کیا۔ بے نظیر بھٹو جو میزائلوں کی ٹیکنالوجی ہے نارتھ کوریا سے لے کے آئیں، پھر اس کو ہم نے ڈیولپ کیا کہ آج ہمیں کہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو ابھی صرف یہ دوسرے فیکٹریوں کے مال چلائے تھے، جو فتح چلائے تھے، ابھی ڈاکٹر قدیر کا مال تو سارا رہ گیا تھا میزائلوں والا۔ تو بہت کام اللہ کرے۔ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں وہ زیادہ نہ آزمائیں، بہتر ہے۔ تو یہی بات اب ہے کہ ایران کو بطور قوم، وہ ان کے اندر زوم بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ فخر بھی ہے۔ تو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو غلط پالیسیاں تھیں، جیسے ایران، انڈیا جیسے لوگوں کو پاکستان پہ ترجیح دے کے جیسے چاہ بہار میں لے گئے اور وہاں سے کلبھوشن یادیو ہماری طرف آتے رہے، کیونکہ انٹیلیجنس فیلور تھا نا، کہ کیا ہو رہا ہے وہاں سے، آنکھیں بند تھی کہ نہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، تجارت کر رہے ہیں۔ اب از سر نو ان کو پالیسیاں ترتیب دینی ہوں گی اس سچویشن سے نکل کے ہنگامی۔ اللہ کرے کہ وہ ہمارے جو ایرانی بھائی ہیں اس مشکل سے نکلیں، کہیں پہ بھی وہ بچوں کی آپ دیکھیں نا، تڑپ رہے ہیں، 188 بچے ہیں اسکول پہ اسکول مارے پہ جو گئے ہیں۔ حملہ کیا گیا۔ دیکھیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دل دہل جاتا ہے دیکھ کے۔ ہمارا اے پی ایس کا سانحہ، جی ہم اگر امام بارگاہ اسلام آباد کی دیکھیں، مساجد دیکھیں، پولیس والی پشاور والی، ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ظلم ہو رہا تھا۔ اب ہمارے سے زیادہ کوئی نہیں اس تڑپ کو سمجھ سکتا کہ دہشت گردی اور جنگ کو کس طریقے سے ہم 71 میں، ہم 65 میں ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جنگ کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ ہم نے 9 مئی، 10 مئی کو ہم نے کر کے دکھایا، جواب دیا کہ پھر پاکستان نے الحمدللہ تیاری کی، اور پیچھے اس میں ہماری وہ ایٹمی قوت ہونا تھا، جو ایران اپنا ٹائم میرے خیال میں ضائع کیا، بجائے وہ شکایتیں لگانے کے اپنا کام کر لیتے۔ اب تو ظاہر ہے، اب امریکہ نے ان کی جو کیا ہے پچھلی دفعہ جون میں، میزائل مارے اور وہ لے کے آئے اپنے بڑے طیارے اور بمباری کی اس کے اوپر، تو جتنی بھی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے نا، دیکھیں نا، کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا۔ امریکہ ہاں، کیوں ہماری طرف آیا، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم کی طرف، کہ ہم نے 4 گھنٹے میں انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ منت ترلا کرنے پہ آیا ہوا تھا امریکہ، کہ ہماری جان چھڑا دو اس سے، کیونکہ ان کا، ہم نے ساری چیزیں تو ہیک کر لی تھی۔ سائبر اٹیک اتنا مضبوطی سے ہوا تھا کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ کام ان کے ساتھ ایران کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے۔ وہاں پہ انٹیلیجنس فیلور تو ہے، 100% ہے، کہ آپ کے رہبر کو وہ جی ایسی جگہ پہ، جو آپ کو پتا تھا کہ ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ، نمبر 1 ٹارگٹ، اور وہ پہلے دن، پہلے گھنٹے میں اچیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ جو بھی اب صاحبان اقتدار سنبھال رہے ہیں، سنبھالیں گے، ان کے لیے ہوگا کہ اپنے آپ کو ری الائن کریں۔ میرے خیال میں انہیں سمجھنا چاہیے کہ دوست اور دشمن کا فرق، اور پوری مسلم امہ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں رانا صاحب، ایک تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 9,000 امریکی شہریوں کو ٹرمپ، جو انہوں نے خود کہا ہے، یہ کسی اور کی زبانی نہیں، یہ فگر ٹرمپ نے دی ہے کہ 9,000 اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال چکے ہیں۔ یورپین یونین کے تقریباً تمام ممالک کا جو عملہ ہے، وہ بھی وہاں سے
ان کا جو سارے کا سارا ڈپلومیٹ جو نکال چکے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جنگ کب تک چلنے والی ہے، رکنے والی ہے، یا آگے مزید کیا ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ جو کہ اگر باتیں اگر میں نے اگر 2-4 دنیں رک جانی تو پھر تو وہ لوگ وہاں پہ رکتے، لیکن لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے. دیکھیں، جو باتیں میں نے ایران کے حوالے سے کہیں، سیکیورٹی کا لیپس ہے، انٹیلیجنس فیلور ہے، تو یہ کام ریسنٹ ابھی قطر میں ہوا کہ اسرائیل نے حملہ کیا. اربوں عرب ممالک نے اربوں ڈالر لگا کے جی. یہ اڈے لیے ہیں، سیکیورٹی آلات لیے ہیں، اور ان کے کام نہیں آتے. یہ بات ان کے بھی سوچنے کی ہے کہ کسی خوف کے بغیر الحمدللہ پاکستان کے پاس ایک ایسی قوت موجود ہے، آپ کے پاس ترکی ایک ایسا ملک موجود ہے جو سب کے ساتھ آپ مل کے مشترکہ دفاعی نظام کی طرف جائیں کہ آپ کے پیسے ہوں، مال ہمارا ہو. یہ دیکھیں نا، اب جن کے آلات آپ نے لیے ہیں ان کے حالات دیکھیں ہیں کہ 9,000 امریکن نکل گئے. یہ جی. آلات اور حالات کہاں گئے؟ ان کو اپنے آلات پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، خوف ہے نا. تو الحمدللہ پاکستان بیٹھا ہے، پاکستانی بیٹھے الحمدللہ. ہوئے ہیں. انہیں مسلمان ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی سے ڈرے بغیر پاکستان کے ساتھ آئیں. ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ سنبھال لیں، دفاعی ہم سنبھال لیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کی. یہ سمجھنے کی بات ہے. سعودی عرب نے سمجھ لیا، کتنی دیر میں یہ باقی سمجھیں گے؟ کیا کیا عرب ممالک کے وزٹ میں کلنٹن ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں، وہ کہتے جی. ہیں نا جی. جی. پھیرا لا کے گئے نے. جی. وہ جی. مطلب جی. ہر چیز نچوڑ کے لے گئے. آپ نے اتنے دینے ہیں، آپ نے اتنے دینے ہیں. قطر نے تحفے میں جہاز بھی دے دیا اور سب کچھ دینے کے علاوہ. تو پھر کیا ملا؟ حملہ ملا. تو یہ بات پاکستان نے تو دنیا کو سمجھا دی ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کچھ کو وقت کے ساتھ آئے گی. دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ویکویشن امریکنز نے کی اور یورپین نے کیا ہے، تو پھر یہ تو سمجھ لینا کہ جو آپ نے آلات حرب اور ضرب رکھے ہوئے ہیں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. کہ ایران کے پاس جو بھی معاملہ ہے، جتنے مرضی کمزور آلات ہیں، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ تو ہوا میں اڑ جائے گی، اور اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ اعتبار اٹھ جائے. یہ بات سمجھنی چاہیے سب کو. سمجھنی چاہیے ہمیں تو رانا وہ صاحب. تنگ کر لیتے ہیں، پریشر ڈال دیتے ہیں $2 ارب کو کہ اب ہم مہینے کے بعد آپ کو ریویو وہ کرا دیں گے، 2 مہینے بعد کریں گے، سال کے لیے نہیں رکھیں گے. تو سمجھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ مرضی تعلق رکھیں، لیکن کم از کم اپنے ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسے پر اعتماد پاکستان کے ساتھ چلیں جس نے بدترین حالات میں اپنے بہترین نتائج دیے ہیں سیکیورٹی کے. بالکل، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جنگ رکنے کے بعد تمام جو فلائٹیں ہیں، چاہے وہ ریاض سے ہوں، چاہے وہ ابوظہبی سے ہو، دبئی سے ہوں، وہ اسلام آباد کے لیے ہوں گی، واشنگٹن کے لیے نہیں ہوں گی، اگر سمجھدار ہوئے تو. اچھا، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کچھ ہمارے اپنے دوست، کچھ ہمارے اپنے لوگ ناقبت اندیش، پتہ نہیں جو دل کرتا ہے وہ بولتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. کیا ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، کچھ ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، وزیر جی. دفاع سے شروع ہو جائیں. ظاہر ہے ٹھیک ہے. انہوں نے ایک احتمال بتایا، ایک خدشہ ظاہر کیا کہ اگر وہاں حکومت چینج ہوگی. تو میں نے کہا کہ پہلے بھی حکومتیں کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس میں کلبوشن کی میں نے آپ کو مثال دے دی. تو جی. پاکستان الحمدللہ ریڈی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایٹمی قوتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو جن سے لڑ رہے ہیں وہاں پہ تو ایئر فورس ہی نہیں ہے. ایران کے بعد جو کہہ رہے ہیں وہاں تو ایئر پاور نہیں ہے نا، اسی لیے ان کی کمزوری ہو گئی ہے. تو پاکستان الحمدللہ ایئر پاور میں بھی، سائبر ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی، جو کچھ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، جو امریکہ بظاہر کہہ رہے ہیں نا امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی نے ان کو فیل کیا ہے، تو پاکستان نے تو اپنے تئیں کوشش کی ہے. پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے حساب سے. پاکستان نے تو جو کچھ کیا ہے وہ انڈیجنس ہے. اس کے اندر چائنا نے ہماری ہیلپ کی ہے کہ ہم نے وہ طیارے جو ان کے ساتھ مل کے بنائے، ہم نے وہ میزائل جو ان کے پاس موجود تھے، لیکن استعمال تو ہمارے پائلٹس نے کیے، اور ہم نے اس کو اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا. جرت تو ہمارے پائلٹس کی تھی. اگر کبھی وہ اسرائیل کے اندر، عرب اسرائیل جنگ میں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ہوں. تو ہمیشہ ہمارے شاہینوں نے یہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں تو کوئی ہمارے دائیں بائیں جنگ ہو رہی ہے، ہم نے ایک آپریشن بڑا لانچ کر دیا افغانستان میں. آپ کو یہاں پہ کوئی افراتفری نظر نہیں آ رہی الحمدللہ، اسی لیے کہ لوگ اپنی مسلح افواج پہ اعتماد کرتے ہیں. مسلح سے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. افغانستان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس دفعہ. مطلب آپ لوگ تبھی واپس آئیں گے جب آپ نے وہاں پر ان کے آخری ٹھکانے کو بھی، اور ظاہر ہے وہاں پر ایک چیز اور بھی تھی، آپ کے جو BLA یا پھر جو TTP ہے، وہ تمام وہی اسلحہ استعمال کر رہے تھے پاکستان کے خلاف جو امریکہ چھوڑ کر گیا تھا. تو میک شور کیا جائے گا کہ وہاں پر کم از کم اس قسم کی چیزیں تو اب نہ رہیں جس لیول پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. سر دیکھیں، ان کے جو ذخائر تھے، اسلحہ تھا، وہ تو سارا ہم نے اڑایا نا جہاں جہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ہم نے کلیئر کر دیا ہے. ہماری ہوں. کوئی وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اس کو بٹھانا چاہتے ہیں. یہ گلوبل پاورز کرتی ہیں، کریں کام. وہ اناؤنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب آپ ہمارے
اس پہ مسئلے پہ آئیں گے، ہماری فوج کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے عام آدمی کو نقصان پہنچائیں گے، ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر وہی بات ہے نا، پھر فوج کس لیے رکھی ہے؟ فوج اسی لیے موجود ہے نا کہ پھر وہ ان کو سکھائے، برادر، اسلامی بھائی چارہ، ڈپلومیسی، سارے کام کر کے دیکھ لیے۔ تو جب نہیں آئے باز تو پھر اب ہم نے شروع کر دیا، اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال بعد میں آتا ہے، کچھ جواب میں پہلے دے چکا ہوتا ہوں کہ ہم نے اب اور زیادہ تیزی سے کام کرنا ہے، اس آپریشن میں کمی نہیں آنی۔ کمی نہیں آنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام آباد میں آج بڑی بیٹھک ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارٹیوں کے سربراہان سے ملے ہیں، بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں آئی۔ اس اہم موضوع پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہ آنا۔ دیکھیں، تحریک انصاف جب وزارت عظمیٰ پہ بیٹھی تھی، وہ تب بھی نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ ان کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب تشریف نہیں لاتے تھے، آرمی چیف بیٹھتے تھے، ڈی جی آئی بیٹھتے تھے، اور پوری 2019 کی بات اپوزیشن کر رہے ہیں جو انڈیا کے پوری ساتھ۔ پوری پوری اپوزیشن اس وقت بیٹھی جب ان کے لیڈرز جیلوں میں تھے۔ انہوں نے تو نہیں شرطیں لگائی، کیونکہ آپ کہیں، آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ فیملی ملنا چاہتی ہے، وکیل ملنا چاہتے ہیں ان کے میڈیکل کے لیے، پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھ کے کر دیتے۔ آپ کو جانا چاہیے تھا اور آ کے باہر اعلان کر دیتے کہ ہم نے اپنی بات کہی ہے، سامنے کہی ہے بیٹھ کے کہ اگر آپ کو چاہیے کنسنسس، لیکن یہ جو روٹ کے جانا ہے نا، کٹی کرنا کہ نہیں پہلے یہ کرو، تو پھر آپ مجبور نہیں کر سکے۔ نہ 25 مئی 2022 کو کر سکے تھے، نہ 9 مئی 2023 کو کر سکے تھے، نہ 26 نومبر 2024 کو کر سکے تھے، نہ 8 فروری 2026 کو آپ کر سکیں کہ آپ اپنی شرائط اپنی مرضی سے منوا لیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو سیاست کی طرف آنا ہوگا، اعتدال کی طرف آنا ہوگا، اور پاکستان کے ان نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ تو میرے خیال میں آ کے آپ اپنی لیڈر کے لیے ضرور بات کریں، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ہوں، یہ اس طرح بائیکاٹ میں نہیں مناسب سمجھتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سر، شہباز شریف صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مشکل ترین حالات میں وزیر اعظم ہیں، اور امریکہ کے صدر صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑا اچھا دوست قرار دیتے ہیں، ان حالات کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سفارت کاری میں بھی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے پورے کردار کو، اس پورے جو جنگ والا اور اس کے علاوہ بھی۔ کچھ پھر کہوں گا، ہم باتیں کر چکے پرائم منسٹر کے اور فیلڈ مارشل کے کردار پہ آپ کے مختلف سوالات میں، تو یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کہ جی بورڈ آف پیس میں بیٹھ گئے، جو آ کے جناب وہ بیٹھ گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہی تو وہ تو یو این میں آپ اور میں اس دفعہ اتفاق سے اکٹھے تھے، آپ بھی آئے ہوئے تھے وہاں، تو کیا نیتن یاہو کی تقریر نہیں ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے پہلے؟ ہوئی بالکل تھی۔ ہوئی تھی۔ کیا ہم ڈر گئے تھے؟ ہم نے ٹھوک کے جواب دیا تھا، ہم نے پچھلے سال بھی یہی کیا تھا، میں پچھلے سال بھی موجود تھا، اور پہلے اس وقت بھی تقریر کا نمبر اسی طرح آیا تھا کہ نیتن یاہو پہلے تھے اور ہم بعد میں تھے۔ ہم اپنا جواب پاکستان کا پورے انٹرنیشنل فورم پہ جہاں ہم ممبر ہیں، تو بورڈ آف پیس میں ہم نے کوئی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا۔ پھر باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم تو فوج دے دیں گے۔ بھائی ابھی تو بورڈ آف پیس کے بھی رولز آف گیم بنے ہیں، وہ جو فورس بننی ہے اس میں بھی آنی ہے، اور اس کی پارلیمنٹ میں بحث ہوگی کہ ہم کہاں جائیں گے، جب ہماری پوری قوم کا کنسنسس ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں جائیں گے، ہمیں صرف پاکستان کی بقا کو دیکھنا ہے۔ اور غزہ میں ہم بڑی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں کہ ہم ایک فلسطین کی علیحدہ ریاست چاہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا دارالحکومت چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہم یہاں پہ تانے سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، پاکستان اپنے 7 بڑے ممالک کے ساتھ 8 مسلمان ممالک اکٹھے گئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ کمزوری، چاہے جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ معاشی طور پہ آپ کہہ لیں، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے جو بولڈ ہمت چاہیے وہ موجود ہے شہباز شریف میں، وہ کر رہے ہیں، وہ فیصلے مل کے کر رہے ہیں، پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کی حکومت مل کے بازو بن کے چل رہے ہیں ایک دوسرے کا، اور کوئی اختلاف اس لیے نہیں بن رہا کہ کنسنسس یہی ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں سب بعد میں ہے، تو شہباز شریف ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ آخری سوال، پاکستان، آج کا پاکستان اور 98 کے دھماکے، میاں محمد نواز شریف صاحب، آج کہاں ہے نواز شریف صاحب؟ اور اگر وہ دھماکے اس وقت نہ کیے جاتے، ڈر جاتے، $5 ارب لے لیتے، تو کیا پوزیشن ہوتی سر آج؟ دیکھیں، مجھے تو چونکہ میں آپ کے ساتھ اس پہ پوری تفصیل سے پروگرام کر چکا ہوں، جی تو ہمیں ٹھیک۔ تو پتہ ہے کہ نواز شریف کا ہی وہ فیصلہ تھا، جی اور جو لوگ آج فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت گھبرائی ہوئی تھی، سینکشن سے بھی اور ایٹمی دھماکے کرنے سے، تو نواز شریف نے تو فیصلہ کر لیا تھا، وہی وہ فیصلے لے کے ان کا بھائی لے کے چل رہا ہے، اور وہ ہوں اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہذا نواز شریف پیچھے ہے شہباز شریف کے. اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نواز شریف اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. بری ذمہ نہیں ہو سکتے. وہ میٹنگوں میں چاہے مریم نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں، مشاورت میں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں، اور شہباز شریف مشاورت کیے بغیر فیصلے نہیں کرتے. تو آج کا پاکستان اور 98 کا پاکستان آج اسی لیے مضبوط ہے الحمدللہ، جو میں نے کہا. اور یہ ہماری تمام حکومتوں نے کیا. اس میں ٹھیک. آپ مطلب آپ بھٹو سے شروع ہو جائیں، جنرل ضیاء الحق پہ چلے جائیں، غلام اسحاق خان کو لے لیں، بے نظیر بھٹو کا نام لے رہے ہیں. جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دفاع کے لیے، سیکورٹی کے لیے ضروری ہے. ذرا نہیں گھبرائے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک چلے اور آج بھی چل رہے ہیں. رانا صاحب ایسے سوال میرا آخری تھا، آپ نے تمام حکومتوں کا نام لیا، عمران خان نیازی کی حکومت کا نام نہیں لیا. ایبسلیوٹلی ناٹ تو انہوں نے بھی کہا تھا ایک اینکر کو. نہیں، وہ اینکر تک کہا تھا، لیکن ان کی وہ تقریر میں نے اس وقت بھی پروگرامز میں بات کہی تھی جو یو این میں وہ کر کے آئے تھے. بڑی ایک اچھی تقریر تھی، ایک مدبر سیاستدان کی تقریر تھی. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر تھی اور انہوں نے ٹھیک کیا. لیکن جو برا کیا وہ یہ کیا کہ میں ٹرمپ سے مل کے آیا ہوں تو ایسے ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور بدلے میں ورلڈ کپ میں جو ہم نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس کھویا. اور وہ شہباز شریف کی تقریر پہ ہی تنگ آ کے انہوں نے کہا تھا تو کیا میں جنگ شروع کر دوں. تو شہباز شریف نے یہ نہیں کہا جنگ شروع کر دوں، انہوں نے کہا کرو جنگ، اور ہم نے جیتی جنگ. ہم نے جنگ بھی جیتی اور ہم نے پیغام بھی پہنچایا. رانا صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کافی دنوں بعد ٹائم ملا آپ کا، بلکہ شاید ہماری طرف سے تھا کچھ سفر ہونے کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ریگولرلی آپ سے پھر ریکویسٹ کریں گے ایوری ویک. تھینک یو ویری مچ تھینک رانا یو. صاحب. تھینک یو جی، اللہ حافظ.